بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ الفیل مکمل تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ انشاءاللہ۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے اور شان نزول کے حساب سے اس صورت کا نمبر 19واں ہے اور قرآن مجید کے اندر ترتیب کے حساب سے 105واں نمبر ہے۔ اس صورت کے اندر 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر، را کے اوپر زبر آ رہی ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ الم تر کیف، کیف فعل، فعل ربک، را کو موٹا پڑھیں گے، ربک صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا۔ بِأَصْحَابِ الْفِیل، فیل کے اوپر مد عارض وقفی ہو رہی ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابھی پوری آیت آپ نے میرے بعد پڑھنی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، آگے بڑھیے۔ أَلَمْ یجعل، جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے۔ یجعل کیدہم، کیدہم ہا، کیدہم فی تضلیل، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر مد عارض وقفی ہو رہی ہے تضلیل پر، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی تضلیل، ابھی میرے بعد پڑھنا ہے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ وَأَرْسَلَ، را سے پہلے زبر آ رہی ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، عَلَيْهِمْ طَيْرًا، طَيْرًا، طا کو موٹا پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر فتح آ رہی ہے۔ طَيْرًا، طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابھی مکمل آیت میرے بعد پڑھیے گا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، آگے بڑھیے آیت نمبر 4۔ تَرْمِیہِم، تارو، را کو موٹا پڑھیں گے اور را سے پہلے فتح آ رہی ہے زبر۔ تَرْمِیہِم، ہم، تَرْمِیہِم، یہاں پر میم ساکن کے بعد با رہا ہے، اس لیے اخفاء شفوی ہوگا، اخفاء ہوگا یہاں پر۔ تَرْمِیہِم بِحِجَارَةٍ، را کو موٹا پڑھیں گے اور تا کو ملائیں گے میم کے ساتھ، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تَرْمِیہِم بِحِجَارَةٍ من، نون کے اوپر اخفاء ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ سین ہے، اس لیے نون کے اوپر بھی اخفاء ہوگا، آواز ناک میں جائے گی۔ من سجیل، یہاں پر مد عارض وقفی ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابھی پوری آیت میرے بعد پڑھیے گا۔
ترميهم بحجارة من سجيل. آگے بڑھیے، آیت نمبر 5. فجعلهم عین فجعلهم صاد صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے. فجعلهم كعصف فم. یہاں پر تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. كعصف مأکول. ابھی مکمل آیت میرے بعد پڑھنی ہے آپ نے. فجعلهم كعصف مأکول. یہ صورت مکی ہے، اس کے اندر 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف، یہاں پر ایلاف یا مدہ ہے، یہاں پر مد اصلی ہوگی. یہاں پر ای کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اس مد کو بھی مد اصلی کہتے ہیں، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. لإیلاف قریش قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. اور یہاں پر جو مد ہو رہی ہے یہ مد عارض لین ہو رہی ہے. ایک مد عارض وقفی ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، ایک حروف لین ہوتی ہے جہاں پر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو. حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، اس وقت جب ان سے پہلے زبر ہو. یہاں پر حروف لین میں سے یا ای ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر فتحہ ہے، اور یہ سکون عارضی ہے. اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو سکون ہوگا، اگر اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے لإیلاف قریش ایلافہم، اس وقت سکون نہیں ہوگا، اس لیے یہ مد عارض لین ہے. اور اس کی مقدار 1 الف، 2 الف اور 3 الف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جائے. لإیلاف قریش، آپ نے میرے بعد پڑھنا ہے. لإیلاف قریش لإیلاف قریش. اگلی آیت ایلافہم حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. ایلافہم رحلۃ الشتاء، را کو باریک پڑھیں گے. رحلۃ الشتاء، شتا کے اوپر مد متصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. مد متصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو. یہاں پر الشتاء میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. رحلۃ الشتاء والصیف، یہاں پر بھی مد عارض لین ہے. ابھی آپ نے یہ پوری آیت میرے بعد پڑھنی ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. آگے چلیے، آیت نمبر 3. فلیعبدوا رب، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے. رب فلیعبدوا رب هذا البیت، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے،
اور اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں۔ ھذا البیت، بیت کے اوپر مد عارض لین ہو رہی ہے۔ رب ھذا البیت، ابھی مکمل آیت میرے بات پڑھنی ہے آپ نے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ آگے چلیے آخری آیت۔ الذی کے اوپر مد ہو رہی ہے اور یہ مد منفصل ہے۔ الذی اطعمہم، طا کے اوپر قلقلہ ہوگا، آواز کو ہلائیں گے۔ اطعمہم، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، میم کو میم سے ملا دیتے ہیں۔ اطعمہم، الذی اطعمہم من جوع، من کے اوپر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں، آواز کو ناک میں لے کر نہیں جاتے۔ اس کی مثال بھی آگے آ رہی ہے۔ الذی اطعمہم من، یہاں پر آواز ناک میں جائے گی، اخفا ہوگا۔ من جوع، جوع کے اوپر مد عارض وقفی ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو مد عارض وقفی ہوگی، اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر مد اصلی ہوگی جو کے اوپر۔ آپ نے میرے بات پڑھنا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وآمنہم، وآمنہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، میم کو میم کے ساتھ ملا دیں گے۔ وآمنہم من خوف، من خوف، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے۔ من خوف غلط، من خوف، من خوف، میرے بات پڑھیے۔ وآمنہم من خوف، خوف کے اوپر مد عارض لین ہو رہا ہے، یہاں پر حروف لین واو کے بعد عارضی سکون ہے۔ ابھی آپ نے پوری آیت میرے بات پڑھنی ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورۃ الماعون مکی سورت ہے، اس کے اندر 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ ارأیت، ارأیت، یہاں سے تا کو ملائیں گے لام کے ساتھ۔ ارأیت الذی، ذال، ارأیت الذی یکذب، یکذب، ذال، یکذب بالدین، بالدین کے اوپر مد عارض ہو رہی ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے مکمل آیت میرے بات پڑھنی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے،
اس مد کو مد اصلی کہتے ہیں اور اس مد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي ذال فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ دال کو ملائیں گے عین کے ساتھ، دال عین پیش دع، عین لام پیش عل، يَدُعُّ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ آپ نے میرے بات پڑھنا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ آگے چلیے نیکسٹ آیا، وَلَا يَحُضُّ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، عَلَى طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ آپ نے پوری آیت میرے بات پڑھنی ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے اوپر مد عارض ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ فَوَيْلٌ لام کو ملائیں گے لام کے ساتھ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، صاد موٹا پڑھیں گے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن نون کے اوپر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے نون کے اوپر اخفا ہوگا، عن صلاتهم ساہون۔ ابھی پوری آیت آپ نے میرے بات دہرانی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اگلی آیت، الذین هم یراؤون، را کے اوپر مد متصل ہوگی، اس لیے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے، یرا، اس کو لمبا کریں گے 3 الف، اور اون کے اوپر مد عارض ہے، اس مد کو بھی 3 الف کے برابر لمبا کریں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ آپ نے مکمل آیت میرے بات پڑھنی ہے، الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ نون کو ملائیں گے لام کے ساتھ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ما کے اوپر مد اصلی ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہ صورت مکی ہے، اس کے اندر 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت کا شان نزول کے حساب سے 15واں نمبر ہے اور قرآن مجید کے اندر ترتیب کے حساب سے 108واں نمبر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان نون کے اوپر شد ہے، نون کے اوپر غنہ کریں گے، آواز ناک میں جائے گی اور غنہ کریں گے 1 الف کے برابر، ان نا کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حمزہ حروف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں ہو،
إنا أعطيناك الكوثر. میرے بعد پڑھیے گا إنا أعطيناك الكوثر. آگے چلیے آیت نمبر 2. فصلی صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. فصلی لربک را کو موٹا پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر ہے. جہاں بھی را کے اوپر پیش یا زبر آئے گی وہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے. لربک وانحر. نون کے اوپر غنہ نہیں کیا بلکہ اظہار کیا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. وانحر اور را کو موٹا پڑھیں گے اور را سے پہلے زبر آ رہی ہے. وانحر. میرے بعد پڑھیے گا فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر. ان آواز ناک میں جائے گی. ان شانئک هو الابتر. با کے اوپر قلقلہ. هو الابتر. با کے اوپر آواز کو ہلائیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ را سے پہلے فتح آ رہی ہے. ان شانئک هو الابتر. سورۃ الکافرون مکی صورت ہے جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. سورۃ الکافرون کا شان نزول کے حساب سے 18واں نمبر ہے اور ترتیب کے حساب سے 109واں نمبر ہے. سورۃ الکافرون اس وقت نازل ہوئی جب کفار کے کچھ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک معاہدہ کرنا چاہا. وہ معاہدہ یہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور پھر 1 سال ہم آپ کے معبود یعنی اللہ جل شانہ کی عبادت کریں گے. تو اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت کے اندر 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف پیش لام قل. قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. قل یا ایھا یا کے اوپر مد کریں گے، یہاں پر مد منفصل ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمہ میں ہو تو ایسی مد کو مد منفصل کہتے ہیں اور اس مد کی مقدار 3 الف ہے. 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. یا ایھا قل یا ایھا. میرے بعد پڑھیے قل یا ایھا الکافرون. را کے اوپر پیش آئی ہے اس لیے اس را کو موٹا پڑھیں گے. جہاں بھی را کے اوپر پیش یا زبر آئے گی وہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا. کافرون. رون یہاں پر مد عارض ہوگی. مد عارض وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے حرف ساکن ہو جائے. یہاں بھی ایسے ہی ہوا، یہاں پر واو مدہ ہے
اور اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر فتحہ ہے، لیکن ہم نے جب یہاں پر وقف کیا تو نون ساکن ہو گیا، اس لیے یہ مد عارض ہوگی۔ ابھی پڑھیں گے پوری آیت، آپ نے میرے بعد پڑھنی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف اس وقت الف مدہ ہوگا جب الف سے پہلے آئے گی زبر، واو اس وقت واو مدہ ہوگا جب واو سے پہلے پیش آئے گی، اور یا اس وقت یا مدہ ہوگا جب یا سے پہلے زیر آئے گی۔ یہاں پر ہے الف مدہ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آئی ہوئی ہے۔ لا اعبد، عین، لا اعبد، میرے بات پڑھیے، لا اعبد ما، یہاں پر الف مدہ ہے اور یہ مد اصلی ہے، اس کی مقدار 1 الف ہے، اس مد کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ما تعبدون، تعبدون میں مد عارض ہوگی، حروف مدہ کے بعد وقف عارضی ہو رہا ہے، یہاں پر مد عارض ہوگی، اس کی مقدار 3 الف ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، ولا، یہاں پر بھی مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ولا انتم، نون کے اوپر اخفا ہوگا، انتم آواز ناک میں جائے گی، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ انتم، ولا انتم عابدون، عابدون، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ عابدون، عابدون، ما اعبد، ما کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور اعبد دال کے اوپر قلقلہ، آواز کو ہلائیں گے۔ ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، آگے چلیے۔ ولا انا، ولا کے اوپر بھی مد منفصل ہے، اس مد کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عابدم، عابدم، یہاں پر دال کو ملائیں گے میم کے ساتھ، میم کے اوپر شد ہے، اس لیے یہاں پر آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ما عبدتم، یہاں پر دال کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم۔ اگلی آیت، ولا، یہاں پر بھی مد منفصل ہے،
اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ولا انتم، انتم کے اوپر آواز ناک میں جائے گی، اخفا ہوگا. انتم عابدون، عابدون ما اعبد، ما کے اوپر مد منفصل، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. آگے چلیے. لکم، لکم، لکم دینکم نہیں کرنا، لکم دینکم، لکم دینکم ولی دین، دین کے اوپر مد عارض، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین. اس صورت کے اندر 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ صورت مدنی ہے. پچھلے اسباق کے اندر جو ہم نے تجوید کے رولز پڑھے ہیں، امید ہے کہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے. اگر وہ رولز آپ نے یاد کر لیے ہیں تو انشاءاللہ آگے کے اسباق میں آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء، جاء، جاء کے اوپر مد متصل ہے. مد متصل وہ مد ہوتی ہے جہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، ایسی مد کو مد متصل کہتے ہیں. اور ایسی مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں، یہاں پر الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ گیا تو یہ مد متصل ہوگی. اذا جاء، میرے بات پڑھیے. اذا جاء نصر اللہ، صاد حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے. نصر اللہ، اس کے بعد اللہ جل شانہ کا نام ہے. جہاں پر اللہ سے پہلے پیش یا زبر آئے گی وہاں پر اللہ جل شانہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. نصر اللہ، نصر اللہ. آگے چلیے. والفتح، حا، والفتح، والفتح، والفتح. ابھی پڑھیں گے پوری آیت. آپ نے میرے بات ایک بار اس کو دہرانا ہے، پڑھنی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح. ایک بار پھر پڑھیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. آگے چلیے. وَرَأَيْتَ، وَرَأَيْتَ، یہاں پر را ہے اور را کے اوپر زبر ہے. پیچھے ہم نے ایک رول پڑھا تھا کہ را کے اوپر جب پیش یا زبر ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے اور جب زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر را کے اوپر زبر آئی ہے اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے. وَرَأَيْتَ، وَرَأَيْتَ، وَرَأَيْتَ. اس کے بعد تا کو ملانا ہے نون کے ساتھ. تا، نون زبر تن، وَرَأَيْتَن.
نون کے اوپر شد ہے، اس لیے آواز ناک میں جائے گی، غنہ ہوگا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، يَدْخُلُونَ، يَدْخُلُونَ، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، اس کے بعد خا، اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو موٹا پڑھیں گے، يَدْخُلُونَ، يَدْخُلُونَ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، میرے بات پڑھیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ۔ آگے چلیے، فی دین اللہ، فی دین اللہ، یہاں دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھا، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے، اس لیے اللہ کے نام میں تفخیم نہیں ہوگی، ترقیق ہوگی، یعنی اللہ کے نام کو باریک پڑھا جائے گا۔ فی دین اللہ افواجا، افواجا، ابھی مکمل آیت پڑھیں گے، آپ نے میرے بات پڑھنی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آگے چلیے، فَسَبِّحْ، حا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، دو حا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، میرے بات پڑھیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، رَبِّكَ، را آیا، را کے اوپر زبر، اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے، رَبِّكَ، 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 وَاسْتَغْفِرْهُ، 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 یہاں پر غین ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے غین کو موٹا پڑھیں گے، وَاسْتَغْفِرْ، اور را سے پہلے زیر آ رہی ہے، اس لیے را کو باریک کر کے پڑھیں گے، وَاسْتَغْفِرْهُ، وَاسْتَغْفِرْهُ۔ آگے چلیں، اِنَّهُ، نون کے اوپر غنہ، نون مشدد ہے، اس لیے نون کے اوپر غنہ ہوگا، آواز ناک میں جائے گی، اِنَّهُ کان، کان توابا، توابا، ابھی مکمل آیت پڑھیں گے، آپ نے میرے بات پڑھنی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یہاں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کی حرکت گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ایک بار میں پڑھوں گا آیت شروع سے، آپ نے ہر آیت میرے بعد پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔
سورہ لہب مکی صورت ہے اور اس کے اندر 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے سیکھا کہ تجوید کے اندر 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک کو لحن جلی اور ایک کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن جلی وہ غلطی ہوتی ہے جس کے اندر حرف کو حرف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے الحمدو کی جگہ الحمدو اگر کسی نے پڑھ دیا تو یہ لحن جلی ہوگی اور یہ کرنا حرام ہوگا۔ اور لحن خفی وہ مکروہ غلطی ہے جس سے بچنا بہتر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ربا کے اندر را کو موٹا پڑھنا تھا اور اگر کسی نے باریک پڑھ دیا تو یہ لحن خفی ہوئی اور یہ کرنا مکروہ ہے۔ بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ اگر آپ کو ان اسباق سے فائدہ ہو رہا ہے تو ان اسباق کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا، تبت کے اندر جو تا ہے اس کے اوپر آواز کو ہلانا نہیں ہے، تا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا۔ تبت یہ غلط ہے۔ تبت یدا، تبت یدا، تبت یدا ابی۔ یدا کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اور مد منفصل وہ مد ہوتی ہے جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اور اس کی مقدار 3 الف ہے۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی، میرے بات پڑھیے۔ تبت یدا ابی لہب لہب، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف ینملون میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ۔ لہب وتب، وتب، میرے بات پڑھیے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، با کے اوپر قلقلہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ آگے چلیے آیت نمبر 2۔ ما اغنی، یہاں بھی مد منفصل ہے اور اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ما اغنی غین، ما اغنی، ما اغنی۔ آگے چلیے عنہ، عنہ نہیں کرنا، عنہ، عنہ، یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ ما اغنی عنہ، ما اغنی عنہ۔ آگے چلیے مالہ، 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 وما کسب، وما کسب، با کے اوپر قلقلہ، با کے اوپر آواز کو ہلائیں گے۔ وما کسب، میرے بات پڑھیے گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی عنہ
ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ آگے چلیے آیت نمبر 3، سیصلی یہاں پر سین بھی آیا ہے اور صاد بھی آیا ہے۔ سین اور صاد میں فرق یہ ہے کہ سین کو موٹا نہیں کرنا اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ سیصلی نارا را کے اوپر 2 زبریں آئی ہیں اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ نارا یہاں پر اخفا ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ نارا ذات لہب با کے اوپر قلقلہ، آواز کو ہلائیں گے۔ لہب، میرے بات پڑھیے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب سیصلی نارا ذات لہب آگے چلیے آیت نمبر 4، وامرأته را کو موٹا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ وامرأته ہا کو ملائیں گے میم کے ساتھ، اور میم کے اوپر شد ہے اس لیے میم کے اوپر غنہ ہوگا۔ حمالة الحطب طا کو موٹا پڑھیں گے۔ حمالة الحطب، اور با کے اوپر پھر قلقلہ۔ حمالة الحطب، میرے بات پڑھیے گا، پوری آیت پڑھیں گے۔ وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب۔ آخری آیت، فی جیدها حبل یہاں پر میم کے اوپر ادغام ہوگا۔ حبل میم، پھر دوبارہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ۔ میم مسد حبل من مسد، میرے بات پڑھیے گا۔ فی جیدها حبل من مسد فی جیدها حبل من مسد۔ ایک بار میں پڑھوں گا، آپ نے ہر آیت میرے بات پڑھنی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس صورت کے اندر 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ پچھلے سبق پہ ہم نے یہ بات آپ سے کی تھی کہ غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں،
ایک کو لحن جلی اور ایک کو لحن خفی کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے بات کی تھی لحن جلی کی آسان الفاظ میں کہ لحن جلی وہ غلطی ہے جس کے اندر قاری حرف کو حرف سے بدل دیتا ہے۔ جیسے الحمد کی جگہ اگر الحمد پڑھ دیا گیا تو یہ لحن جلی ہوگی اور یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ اور آپ کو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی شخص نے یہ غلطی اپنی نماز کے دوران کر دی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں لحن خفی کی۔ لحن خفی وہ مکروہ غلطی ہے جس سے بچنا بہتر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ربک کے اندر را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اس را کو باریک پڑھ دیا تو یہ لحن خفی ہوگی، یہ کرنا مکروہ ہے اور اس غلطی سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی کسی لفظ کو اگر موٹا پڑھنا ہوگا تو اس کو موٹا ہی پڑھنا چاہیے، اس کو باریک نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف پیش قو، قاف لام پیش قل، قل، قل قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف ہیں۔ جی ایک بار پھر سن لیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ هو اللہ، هو اللہ، یہاں پر اللہ جل شانہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے پیش یا زبر آئے گی تو وہاں پر اللہ جل شانہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اور جہاں پر اللہ جل شانہ کے نام سے پہلے زیر آئے گی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ هو اللہ، هو اللہ، احد، احد، حا، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، احد، احد۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کو بھی آپ یاد کر لیں۔ تو جہاں بھی یہ حروف آئیں گے، جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان کے اوپر وقف کیا جائے تو ان کے اوپر قلقلہ ہوگا جب ان سے پہلے والا حرف متحرک ہو۔ احد، احد، میرے بات پڑھیے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ آگے چلیے، آیت نمبر 2۔ اللہ الصمد، اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے نام سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ اللہ الصمد، صاد، صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اللہ الصمد، میرے بات پڑھیے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ اللہ الصمد۔ آگے چلیے، آیت نمبر 3۔ لم یلد، لم یلد، یلد، دال کے اوپر قلقلہ، لم یلد، لم یلد نہیں کرنا، اس لیے کہ لام کے بعد
یا آ رہی ہے۔ میم کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ لم یلد، یہ اظہار ہے۔ لم یلد، لم یلد، میرے بات پڑھیے۔ لم یلد، لم یلد، آگے چلیے۔ ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے بلکہ یا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ ولم یولد، ولم یولد، میرے بات پڑھیے۔ ولم یولد، آگے چلیے۔ آیت نمبر 4۔ ولم، ولم، یہاں بھی اظہار ہے۔ ولم یکن لہ، یکن لہ، میرے بات پڑھیے۔ ولم یکن لہ، ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد، یہاں پر کفوا، کفوا اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ کفوا، کفوا احد، ابھی پڑھیں گے پوری آیت مکمل۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے بات پڑھیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں تجوید میں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ جو لحن جلی ہے وہ کرنا حرام ہے اور لحن خفی مکروہ ہے۔ لحن جلی یہ ہے کہ آپ نے کسی حرف کو کسی اور حرف کے ساتھ بدل دیا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا، تو یہ لحن جلی ہے اور یہ حرام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی نماز کے اندر الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طرح یہاں پر بھی سورت کے اندر بھی اگر ہم نے قوف کی جگہ کاف پڑھ دیا تو یہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف لام، قل، قاف، قاف موٹا حرف ہے اس لیے قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قل، اعوذ، اعوذ، میرے بات پڑھیے۔ اعوذ برب برب، را کے اوپر جب بھی پیش یا زبر آئے گی اس وقت را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ برب برب الفلق، فلق، فلق، یہاں پر دیکھیں فلق، قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ ایسے 5 حروف ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوگا، وہ قاف، طا، با، جیم اور دال ہیں۔ فلق، فلق، قل اعوذ برب الفلق،
قل اعوذ برب الفلق. میرے بات پڑھیے. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. آیا نمبر 2. من شر. من کے اوپر دیکھیں یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا نہیں ہوتا. یہاں پر ان حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے. من شر. شر را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. من شر. من شر. میرے بات پڑھیے. من شر ما خلق. ما خلق. ما خلق. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور خا کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. خلق اور قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا. من شر ما خلق. میرے بات پڑھیے. من شر ما خلق. من شر ما خلق. آگے چلیے. آیا نمبر 3. ومن شر. یہاں پر بھی نون کے اوپر اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے. ومن شر اور را کو باریک پڑھا جائے گا. ومن شر غاسق. غاسق. غین کو موٹا پڑھا جائے گا. غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ومن شر غاسق. قاف. قاف. ومن شر غاسق. میرے بات پڑھیے. ومن شر غاسق اذا وقب. اذا وقب. اذا وقب. با کے اوپر قلقلہ ہوگا. اذا وقب. اور قلقلہ کہتے ہیں آواز کو ہلانے کو، آواز کے ہلانے کو. ومن شر غاسق اذا وقب. میرے بات پڑھیے. ومن شر غاسق اذا وقب. آگے چلیے. آیا نمبر 4. ومن شر. یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں بھی اخفا ہوگا. ومن شر. را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں. ومن شر. ابھی را کو ملائیں گے نون کے ساتھ. ومن شر. ومن شر. جب بھی نون مشدد ہوگا اس کے اوپر غنہ ہوگا. ومن شر النفاثات. ومن شر النفاثات فی العقد. فی العقد. دال کے اوپر قلقلہ. فی العقد. ومن شر النفاثات فی العقد. میرے بات پڑھیے. ومن شر النفاثات فی العقد.
ومن شر النفاثات في العقد. آگے چلیے آخری آیت. ومن شر، نون کے اوپر پھر اخفا ہوگا. ومن شر حاسد، 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 میرے بات پڑھیے. ومن شر حاسد، ومن شر حاسد اذا حسد، اذا حسد. یہاں پر حاسدین کے اوپر اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. میرے بات پڑھیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان میں سے قاف بھی آتا ہے اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. قل، قل اعوذ، اعوذ برب، برب، را کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. جہاں بھی را کے اوپر زبر آئے گی یا پیش آئے گی وہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا. برب، نون کے اوپر غنہ ہوگا اس لیے کہ نون کے اوپر شد ہے. برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. آگے چلیے آیا نمبر 2. ملک الناس، نون کے اوپر غنہ ہے اس لیے کہ نون مشدد ہے. ملک الناس. آیا نمبر 3. الہ الناس، ہا، ہا اور ہا میں فرق ہے. الہ الناس، یہاں بھی نون کے اوپر شد ہے اس لیے نون کے اوپر غنہ ہوگا. الہ الناس. آیا نمبر 4. نیکسٹ آیا. من، نون کے اوپر اخفا ہوگا اس لیے کہ نون کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، شین ہے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا. یہاں پر کوئی حرف نہیں ہے ان 6 حروف میں سے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا. من شر الوسواس، را کے نیچے کسرہ ہے اس لیے را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے. من شر الوسواس الخناس، یہاں پر نون کے اوپر غنہ ہوگا اس لیے کہ نون کے اوپر شد ہے. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. میرے بات پڑھیے. من شر الوسواس الخناس. اگلی آیت، آیت نمبر 5. الذی، الذی، ذال، الذی، الذی
युवस्विसु युवस्विसु फी फी صدورِالنَّاسِ صدورِالنَّاسِ صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے صاد کو موٹا پڑھیں گے، صدورِالنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔